ایک بس آخری سوال شیخ، سلیپ پیرالسس کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں، بلکہ ریسنٹلی میں بھی اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں، مجھے بھی یہ ہوا کہ آپ نا بالکل سٹن ہو جاتے ہیں اپنی نیند میں، ہاف اویک ہوتے ہیں، ہاف سلیپ ہوتے ہیں، اور آپ انگلی ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہل رہی ہوتی، موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شیخ بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں اکیلا تھا گھر میں اس دن اور سو رہا تھا، اذکار وغیرہ نہیں کر سکا، بس اچانک ہی مجھے نیند آ گئی۔ تو میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے کوئی لیکچر وغیرہ لگا لیتا ہوں، وہ سنتے سنتے پھر میں سو جاتا ہوں۔ تو انٹرسٹنگلی میں نے جو لیکچر لگایا تھا شیخ، وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کے اوپر، اور اس میں وہ جو عالم تھے وہ واقعہ بیان کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا پورا۔ تو میں سن بھی رہا تھا، تھوڑا سا سلیپ بھی تھا، نیند میں بھی تھا، اور تھوڑا تھوڑا اویک بھی تھا۔ اور مجھے اچھی طرح شیخ یاد ہے کہ جیسے یہ واقعہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو جہاں رمی ہم کرتے ہیں، وہ پورا ایک واقعہ ہے، شیطان جب آیا ان کے سامنے، جیسے وہ والا واقعہ آیا تو میں بالکل سٹل ہو گیا، میرا منہ اس طرف تھا، مجھے ایسے لگا پیچھے سے نا کسی نے بس مجھے اس طرح سے وہاں پہ بت بنا دیا۔ میں خوف میں شیخ انگلی ہلانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی میں کسی طرح اٹھوں، لیکن ایک بوجھ اور ایک وہ عجیب سی کیفیت، اس کو سلیپ پیرالسس بھی، سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، یہ ایک سائن ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ہے۔ لیکن ایک ویو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے جو بوجھ ڈال دیتا ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، شیطان بوجھ ڈال دیتا ہے، یہ جو عرف عام میں تو ہم یہی کہتے ہیں وزن پڑنا، بوجھ ڈلنا، بس جی بوجھ کون ڈالتا ہے یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ انسان کو کسی بھی وقت آپ کے اوپر، آپ بالکل صحیح اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں، یہ شیطانی حرکت ہو سکتی ہے۔ اور جو پہلی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ روح جب نکلتی ہے، جی اگر نیند کے دوران روح نکل جاتی ہے، جو کہ لگتا یوں ہی ہے، جی تو نکل جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، تو یہ کوئی ایک درمیانی کیفیت ہو سکتی ہے کہ روح پوری نکلی نہیں اور پوری انٹر نہیں ہوئی، اس کیفیت میں آپ نیند اور بیداری کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہلنے کی، لیکن وہ پوری طرح سے کیوں کہہ لیں کہ آپ کی انرجی آپ کے اندر نہیں ہوتی، یعنی آپ اس کی یہ انٹرپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اور میڈیکل انٹرپریٹیشن اور روحانی انٹرپریٹیشن یہ بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں، یہ تینوں صحیح ہو سکتی ہیں، کہ یہ بالکل یہ ساری باتیں بیک وقت بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ روحانی طور پر اگر آپ کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں تو وہ جسمانی اور مادی طور پر بھی ایگزسٹ کر رہی ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح اگر کوئی شیطانی حرکت ہو اور شیطان آپ کو کوئی ڈیمیج کر دے یا کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا کر دے اور وہ جسمانی بھی ہو، وہ میڈیکل سے بھی تعلق رکھتی ہو، تو یہ بالکل پاسبل ہے۔ مثلا جن یہاں پہ آیا، یہاں ٹانگ مار کے چلا جائے، یہ اگر ٹوٹ گیا ہے، ٹیبل ٹوٹ جائے، تو ٹیبل ٹوٹی ہے، یہ ایک فزیکل مسئلہ بھی تو ہے، جی جی، لیکن یہ روحانی طور پر اس کو جن نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، یہ ایک اور بات، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو، اس کی ایک فزیکل انٹرپریٹیشن بھی بہرحال درست ہے اسی وقت، اس لیے یہ بیک وقت ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات میں بتانا بھول گیا شیخ، سٹیجز آف سلیپ ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں، اس میں جو سٹیج 5 ہے اس کو REM سلیپ کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، اور وہ اتنی حیران کن بات ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کی آئی بہت ریپڈلی موو کر رہی ہوتی ہے ایون دو وہ بند ہے، اور اس کی موومنٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ برین بالکل ایسے ایکٹیو ہوتا ہے جیسے کہ آپ جاگے ہوئے ہیں سر۔ تو یہ وہی جو آپ نے بات بتائی کہ کنیکشن ایک اور دنیا کے ساتھ، وہ تو اس بات سے بھی دیکھیے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جسٹ لاسٹ کچھ باتیں شیخ کہ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ ویسے بھی ہمیں پروٹیکشن کرنی چاہیے، تو خوابوں کی دنیا الٹیمیٹلی ہے تو خوابوں کی ہی دنیا، اور مجھے آپ کی باتوں سے یہی محسوس ہوا ہے کہ پرسنلی آپ کو تو کچھ سائن مل سکتا ہے، اور یہ کہ بہت دیکھ کے آپ اس کو شیئر کریں کسی کے ساتھ، ورنہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کریں، پروٹیکشن کریں اپنی، اور خواب الٹیمیٹلی خواب ہے، حقیقت کی دنیا میں آئیں، ایکشن لیں، ایکشن لینے والے بنیں۔ تو پروٹیکشن کے حوالے سے شیخ چند ایک باتیں جو ہے لاسٹلی آپ کر دیجئے کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیں، ایک تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز، یہ ایک بڑا ایک پیوریفیکیشن کا نظام ہے، صحیح،
یہ ہے ہی پیوریفیکیشن کے لیے، بالکل ٹھیک. اور اس کو 5 مختلف اوقات میں رکھا گیا ہے. اسی لیے ہے کہ آدمی کا ایک وقت میں جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں، اور اس کی بڑی کلیئر کٹ انٹرپریٹیشن حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحترقون تحترقون، کہ تم جل رہے ہوتے ہو، جل رہے ہوتے ہو. یعنی کس میں جل رہے ہوتے ہیں؟ ہم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہیں، آلودگیوں میں جل رہے ہوتے ہیں مختلف. حتیٰ اذا صلیتم الفجر، تم نماز فجر پڑھتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. سبحان اللہ. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم وہی کام کرتے ہو، پھر جل رہے ہوتے ہو. حتیٰ اذا صلیتم الظہر، ظہر کی نماز پڑھتے ہو، غسلتھا، اس کو کر دیتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے. تو یہ گویا ایک پیوریفیکیشن. اسی طرح آپ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. زبردست. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا تھا، آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات فرما دیتے تھے، تو اس میں 10 دفعہ تحترقون تحترقون کا لفظ آیا. اور یعنی اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں. جی. پھر آپ نے جب عشاء کی بات فرمائی کہ حتیٰ اذا صلیتم العشاء غسلتھا، اس کو دھو ڈالتی، صحیح. تو اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ ثم تحترقون تحترقون، آپ نے فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئیں. ثم تنامون. اور پھر ساتھ فرمایا کہ فلا تکتب لکم، پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی، کوئی چیز نہیں لکھی جاتی حتی تستيقظون، جب تک کہ تم جاگ نہ جاؤ، بیداری تک پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. صحیح. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عشاء پڑھ کے سوئے نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تحترقون تحترقون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ہم اسی طرح اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کر رہے ہیں. جی. آلودگی میں سوئیں گے تو برے خواب آئیں گے. سبحان اللہ. پیوریفائی ہو کے سوئیں گے تو یہ پروٹیکشن میں سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں. اسی لیے یہ جو نماز ہے وطر کی، جی. یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. یہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. صحیح. یہ رات کی آخری نماز ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور عشاء کے فوراً بعد سونا ہے، فجر کے وقت اٹھنا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے، تو آپ اس وقت پڑھیں. اور اگر آپ نے نہیں اٹھنا تو پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں ساتھ، اگر آپ نے فوری بعد سونا ہے. صحیح. اگر نہیں سونا تو اس کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں، اس کو سونے سے پہلے پڑھیں. صحیح. بل اگر آپ 7 بجے آج کل ہو جاتی ہے نماز، تو آپ نے اگر 12 بجے سونا ہے، 11 بجے سونا ہے، تو وطر آپ عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھ کے فجر سے پہلے تہجد وغیرہ نہیں پڑھنی تو سوتے وقت کم از کم وطر پڑھ لیں، پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست. تو یہ سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، سونے جاگنے کی دعائیں، موقع بموقع دعائیں، صبح و شام کے اذکار، یہ پروٹیکشن ہے. پھر یہ کہ جو قرآن کے مختلف حصے ہیں ان کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو ایک دم جو میں یہ سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے، وہ میں بتایا کرتا ہوں. وہ 6 چیزیں ہیں: سورہ فاتحہ، جی. آیت الکرسی اور 4 کل. صحیح. یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو 6 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ دن میں دم کریں. اچھا. 5 نمازوں کے ساتھ اور 6ٹی دفعہ سوتے وقت. سبحان اللہ. اور ان میں سے جو 3 اوقات ہیں اس میں 3 دفعہ پڑھیں، فجر، مغرب اور سوتے وقت. صحیح. یہ 3 دفعہ پڑھیں. بالکل. اور اپنے آپ کو اس کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. زبردست. باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں. ٹھیک. اور یوں پھونک ماریں اپنے اوپر، سارے جسم پہ پھیر لیں آپ اللہ کی، اور طے کر لیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. یہ اتنی بڑی شیلڈ ہے جی. کہ ابتدا میں جب آپ شروع کریں گے نا تو یہ بالکل جیسے دیوار گیلی ہوتی ہے نا تو کمزور ہوتی ہے. جی. تو یہ بھی کمزور ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع کیا بھی ہو، پھر بھی شیطان کوئی ایسا حرکت کر جائے کہ آپ جو ہے نا اس سے متاثر ہو جائیں. لیکن جیسے جیسے دیوار جیسے خشک ہوتی تو پکی ہو جاتی پختہ، آپ اس کو معمول بنائیں. معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنی ہے سفر وغیرہ میں، 2 دفعہ دم کریں. اگر آپ اس طرح سے معمول بنائیں گے، گیپ نہ دیں، تو پھر 2-3 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مضبوط شیلڈ آپ کے ارد گرد قائم کر دے گا کہ کوئی بھی چیز آئے گی ٹکرا کے پیچھے چلی جائے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اور آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ، ایک پروٹیکشن بن گئی. تو اس طرح کی چیزیں، قرآن خود پروٹیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہیں
शैतान ने बात की कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं ये करूंगा, हर जगह अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मेरे बंदों पर तेरा जादू नहीं चलेगा। अल्लाह। तो हम बस अल्लाह के बंदे बन जाएं तो सारे मामलात ख्वाबों के भी ठीक हो जाएंगे, हकीकत के भी ठीक हो जाएंगे। क्या शेख, नाइटमेयर्स पे थोड़ी बात करने होगा। लोग की बड़ी शिकायत होती है जैसे मूजी जानवर, छिपकली, सांप देखना, क्या ये वाकई जादू की अलामत हैं या इनको भी बस झटकते बंदा? अच्छा, ये ना जादू की अलामत हो सकती हैं। देखिए छिपकली जो है इसके बारे में तो खैर मुअब्बरीन का ख्याल ही है कि मौसमी बुखार होता है। अच्छा, भाई बिल्कुल सादा सी बात है। ठीक है, ये इसको जादू के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। और लेकिन उमूमी तौर पर जादू की अलामत में से ये अलामत है कि आपको मुख्तलिफ जानदार नजर आए। जानदारों का नजर आना जादू की अलामत में से है। और उसमें वो ज़रूरी नहीं कि आपको सोए हुए नजर आए, आपको जागते में भी चीज़ें नजर आ सकती हैं। जी, जी। और ऐसे जैसे वो चीज़ नहीं होती, असल में हयोला होता है। और आपके क्योंकि जादू जब असर करता है ना तो वो दो तरीके हैं। एक तरीका है जिन्नात के जरिए से असर करता है, सही, जिन्नात मुसल्लत कर दिए जाते हैं जी। एक है हवास पे असर करता है कि आपको हकीकत के खिलाफ नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो हवास पर था सही। तो वो रस्सियां थी और वो सांप नजर आ रही थी, तो ये बिल्कुल हवास के ऊपर डायरेक्ट असर अंदाज हो जाता जी। है। तो इसी तरह जब आपको हवास के ऊपर असर अंदाज हो गए तो वो ख्वाब में भी तो कोई चीज़ ऐसी नजर आ सकती है और आपको जागते में भी नजर आ सकती है कोई चीज़। वो सिर्फ और सिर्फ आपके, जिसको आप लाशऊर कहें कि कॉन्शियसनेस कहें, जो भी आप उसका नाम दें, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ असर करती है तो आपके हवास उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं या आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा जादू की वजह से जानदार या जानवर नजर आ सकते हैं, ये अलामत हो सकती है। लेकिन हर जानदार ख्वाब में नजर आना जादू की अलामत नहीं होता। उसके लिए मुअब्बरीन ने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि इस तरह के जानवर तो उसका ये मतलब होता है। तो आपने खासतौर पर छिपकली की बात की तो इसके बारे में तो मौसमी बुखार आमतौर पर होता है। जिसको ज्यादा छिपकलियां नजर आती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बुखार में मुब्तला रहा है या रहेगा। माजी के साथ भी इसका ताल्लुक हो सकता है, मुस्तकबिल के साथ भी ताल्लुक हो सकता है। शेर पीछे लगा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा भाग रहा है उससे, ये तो खौफ इसका होते कुछ हैं, ये खौफ होते हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह के हैं आपके जो जिंदगी के खौफ हैं। वो कभी आपको शेर बन के नजर आएंगे। आम तौर पे आपको जो छोटे छोटे जानवर, मसलन बकरी आपके पीछे लग गई है जी। अब देखें बकरी आमतौर पे कोई खूंखार जानवर नहीं है, दरिंदा नहीं है। जी जी। लेकिन आपको ख्वाब के अंदर इस कदर वो खौफनाक लगती है कि भैंस पीछे लग गई और बकरी पीछे लग गई। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे खदशात होते हैं जिंदगी के जो आपको बड़े, आप समझ रहे होते हैं, आप टेंशन ले रहे होते हैं उसके बारे में और बड़े होके आपको ख्वाब में नजर आ रहे होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को जब उसके साथ रिलेट कर देंगे, अपने जिक्र अज़कार, अपना जो रात को सोते वक्त आप खुद तजुर्बा कर लें। आप रात को दुआएं पढ़ के ना सोएं, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के ना सोएं, जी, 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 आप जिक्र अज़कार कर किए बगैर सो जाएं तो आम तौर पे आपको रात को कोई ना कोई डरावना ख्वाब आ जाएगा। सही बात, सही बात। तो खुद आपने माहौल क्रिएट करना है कि आपने ख्वाब किस तरह का देखा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन बात आपने की। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो आप कह लें कॉन्सेप्ट कह लें या एक व्यू थ्योरी है बेसिकली, वो ये है जी कि पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है कि हमारे अलावा भी और दुनियाएं हैं और वहाँ पे हम जैसे ही लोग हैं या हम भी हो सकते हैं। हमारा डोपलगैंगलर, उसे डोपलगैंगलर कहते हैं कि हमारी ही तरह का बंदा है, वो हमारा एक और रूप है। तो वो ये कहते हैं कि जो ख्वाब जो आप देखते हैं ना, ये असल में जब दोनों दुनियाओं की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना, तो आप अपने आप का वो वाला वर्जन जो उस यूनिवर्स में है या उस दुनिया में है उसको देख रहे हैं हरकत और सकनात करते हुए। वो उड़ रहा है, मिसाल के तौर पे आप उड़ते देखते हैं अपने आप को, तो वो आप नहीं उड़े, असल में वो उस दुनिया में शायद उड़ना बहुत आसान है। मतलब एक ये थोड़ी सी लगता है कि अजीब बात है। नहीं, गोया आपकी रूह जो है वो उस दुनिया में जा चुकी है, वहां जाके देख चुकी है। रूह नहीं कहते, वो कहते हैं कि असल में आप कनेक्ट हो जाते हैं दूसरी दुनिया से, पैरेलल अर्थ, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसके अलावा एक और अर्थ तो हुई जी, लेकिन कनेक्ट कैसे हो गए? वो फ्रीक्वेंसी, कनेक्टिविटी वो कहते हैं जी कि फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपकी ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी है, उधर की एक फ्रीक्वेंसी वो मैच हो गई। जैसे रेडियो चैनल है, वो आप फ्रीक्वेंसी जब ढूंढ लेते हैं तो रेडियो चैनल चलता है। इस तरह आप दोनों की वेव्स या फ्रीक्वेंसी मैच हो गई हैं, तो अब आपको उसका नज़र आ रहा हो सकता है उसको आपका यहाँ का दुनिया के जो है नज़र आ रहा हो पूरा।
اس میں بہرحال اس تھیوری کو اگر آپ ایز اے تھیوری دیکھیں تو بہت سارے لوپ ہولز آپ کو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ اس کا الگ دنیا کا جو تصور ہے، جی تو کیا ہمارے جو علمی ذخیرہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ اچھا، ایک تو اس کو دو میں سمجھتا ہوں، دو حوالوں سے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک تو جو پلیٹو کی ورڈ آف آئیڈیاز ہے، اس نے جو عالم امثال جس کو ہم کہتے ہیں، جی اس نے کہا کہ بالکل تصورات کی دنیا ہے، یہ جو مادی دنیا ہے یہ اس کا سایہ ہے اور وہ اصل دنیا اور ہے. صحیح. اور جو کچھ یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ پہلے وہاں پہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور پھر یہاں وقوع پذیر ہوتا ہے. اچھا، لہٰذا اس نے اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے بہت ساری اس نے مثالیں بھی دی ہیں. اس نے حتیٰ کہ یہ تک بھی کہا ہے کہ ایسا آدمی مجھے ملا جس کو اپنے سے ما قبل کے آدمیوں سے ملاقات ہو چکی تھی، اچھا، یا ما بعد کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، اس طرح کی باتیں. صحیح. تو اصل میں اس کی جو پوری تھیوری ہے، یعنی پورا جو اس کا نظام فکر آپ کہہ لیں جی پلیٹو کا، وہ گھومتا ہے ورلڈ آف آئیڈیاز، دنیا تصورات کے. بالکل ٹھیک. اب یہ بالکل ایک کانسیپٹ ہے اس کا، اس کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، اور سوائے اس کے کانسیپچول میکنگ کے اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. صحیح. اس نے جتنی دلیلیں دی ہیں ارسطو نے ہی اس کے ریبٹ کر دیا، اس کو نگیٹ کر دیا ہے. صحیح. اس کا جو شاگرد تھا. لیکن اس طرح کا ایک تصور شاہ ولی اللہ نے بھی دیا ہے. اچھا. اور شاہ ولی اللہ نے اس کو کہا ہے عالم مثال. اب یہ یوں کہہ لیجئے وہ عالم امثال ہے، صحیح، اور یہ عالم مثال ہے. صحیح. اس نے کہا تصورات کی دنیا ہے. جی. مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی ایک دنیا، اچھا، یعنی تصور کی دنیا اور مادی دنیا کا فرق نہیں. جی. جس طرح کی یہ دنیا ہے اسی طرح کی ایک اور دنیا ہے ریئل میں. ریئل میں. جیسے ریئل دنیا یہ ہے اسی طرح ریئل دنیا ایک اور ہے. یہ شاہ ولی اللہ کا کنسیپٹ. اور شاہ ولی اللہ نے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ سارا کا سارا کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواب میں بتائے، جی، اس میں ماضی کے واقعات بھی ہیں، مستقبل کے واقعات بھی. بالکل ٹھیک. بہت ساری جو آپ وارننگز کی بات کر رہے ہیں کہ واقعہ ہونے والا ہے، پہلے ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خواب آئے، آپ نے انٹرپریٹ کیا. احد کے شہداء کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا، غزوہ بدر کی فتح پہلے بتا دی گئی، مختلف چیزیں. یعنی گائے ذبح ہوتی ہے، آپ نے خواب میں دیکھی، آپ نے کہا یہ احد کے شہداء ہیں، مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا. یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ کے دوران جی خواب دیکھے، ان کی تعبیر بھی دیکھی. اچھا، اسی طرح جو عمرے والا خواب ہے جو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے. شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی روح پاک ہوتی ہے، جی، ان کی روح کی پاکیزگی پر منحصر ہے کہ ان کا اس عالم مثال سے رابطہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کنیکٹیوٹی، وہ جو کہتے ہیں تھیوری بناتے ہیں، تو فریکوینسی کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ نہیں. شاہ ولی اللہ وجہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روح کی پاکیزگی کا تعلق. سبحان اللہ. جتنی آپ کی روح پاک ہوگی اتنا زیادہ آپ کا عالم مثال سے رابطہ ہونے کا امکان ہوگا. لہٰذا جو جتنے زیادہ پاکیزہ روح والے لوگ ہیں، جی، ان کو عالم مثال سے وہ چیزیں جو بعد میں وقوع پذیر ہونی ہیں، جی، جی، ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. صحیح. لہٰذا ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. وہ اس کا ثبوت بالکل بہرحال موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے یوں آگے ہاتھ کیا، پھر آپ نے واپس کر لیا. اب یہ جو اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، جی، پھر آپ سیدھے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا. جب آپ نے ہاتھ آگے کیا تھا تو آپ نے فرمایا نماز کے دوران مجھے جنت دکھائی گئی، تو میں جنت میں انگور کا ایک خوشہ تھا میرے سامنے، میں وہ توڑنے لگا. اللہ. جب آپ پیچھے کو ہٹے اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے کی مجھے دکھایا گیا جہنم، اور اس کی حدت کی وجہ سے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ روح والے لوگ ہوتے ہیں، انبیاء جو ہیں، ان کے درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کو تو اس کو کہتے ہیں جاگتے میں. وہ جو حدیث جب ہم کہتے ہیں نا، کوئی قرآن نے خواب کے لیے لفظ حدیث بیان کیا ہے نا سورہ یوسف، تعویل الاحادیث. تو حدیث کی وجہ سے پھر حدیث نفس بھی، حدیث بالوحی بھی، یعنی وحی کے اندر آپ کو پتہ چل جانا وحی کے ذریعے سے. اور اسی طرح جو آپ کو اپنے القاء کر دیا جانا، پھر حدیث فی المنام، آپ کو سوئے میں کوئی چیز بتا دیے جانا. پھر اسی طرح حدیث الیقظہ،
یعنی آپ جاگتے ہوئے نا آپ کو کوئی چیز بتا دے. تو یہ انبیاء کو تو اس طرح سے بتا دیا جاتا ہے, لیکن جو غیر انبیاء ہیں ان کو جاگتے میں تو اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا یا اس طرح بتایا نہیں جاتا, لیکن خواب کے اندر ان کو دکھایا جا سکتا ہے. اور وہ جو عالم مثال کا کانسیپٹ شاہ ولی اللہ نے دیا ہے وہ دوسری دنیا کا, وہ انہی ساری مثالوں سے لے کے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. لہٰذا بعض اوقات جو آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ جو کسی فوت شدہ کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی, کیا اسی سے ہوتی ہے ملاقات؟ جی بالکل ہو سکتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی, وہ اس دنیا میں گئی ہو اور وہاں سے ملاقات کر کے آئی ہو. یہ ساری چیزیں اسی طرح سے احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی موجود ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ نے ایک پوری الگ دنیا کا تصور دیا ہے اور اس کا نام عالم مثال بتایا ہے. سبحان اللہ. ایک شیخ کوٹ ہے ابن عباس کا, مولانا مودودی لاتے ہیں اپنی تفہیم القرآن میں, لیکن یہ کہ کافی علماء کہتے ہیں وہ من گھڑت ہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بنائیں, اور تمام جگہ اللہ کا امر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. تو اس میں ایک وہ کوٹ لاتے ہیں ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ کا, کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ اور دنیایں بھی ہیں, وہاں تمہاری طرح ایک آدم بھی ہیں, نوح بھی ہیں, موسیٰ بھی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک تو کوٹ ٹھیک ہے, لیکن بہت سے علماء اس کو من گھڑت بھی کہتے ہیں. تو آپ نے کبھی, آپ کا کیا ویو ہے اس کوٹ؟ دیکھیں, جب قرآن نے کہہ دیا 7 آسمان اور 7 زمینیں, تو ہم کون ہوتے ہیں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے, ہیں تو صحیح جی, لیکن وہ کیسے ہیں؟ کیا اسی کی ڈیٹو کاپی ہے صحیح, یا ایک نئی دنیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اس دنیا کے علاوہ 6 دنیا اور ہو سکتی ہیں, اس زمین کے علاوہ 6 اور جگہوں پہ آبادی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اسی طرح کی ایک کاپی کسی اور جگہ, تو یہ تو ایک بالکل باطل سی بات لگتی ہے کہ اس کا کوئی معنویت کوئی نہیں, کوئی مقصدیت نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک دنیا اور ہو, اسی طرح کا ایک محمد علی اور حماد جیسے یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کر رہے ہوں, تو یہ بالکل فضول سی بات. اس طرح کی فضول بات اس کائنات میں اللہ کی کریشن میں پاسبل نہیں. لیکن 7 زمینوں کا تصور ہے, تو اس کا مطلب ہے 7 زمینیں اگر ہیں, یقیناً ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی. جیسے لوگ کہتے ہیں مریخ کے اندر, مریخ کے اوپر آبادی ہو سکتی ہے, اسی طرح کوئی اور سیارہ, کوئی اور ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ جو زمین کے علاوہ اور کسی گلیکسی کے اوپر بھی زندگی ہو, جو ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی اور کل کلاں ایکسپلور ہو جائے اور وہاں پتہ چلے کہ اس کے علاوہ 6 اور جگہ پہ بھی ہے. لیکن ایک بات جو قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہ جو دنیایں اگر ہیں, اگر زمینوں سے مراد 6 اور دنیا ہیں, تو بھی وہاں بھی جو رسالت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. یہ ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, قرآن کہتا ہے. پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, تمام جہانوں کے لیے آپ. تو اسی طرح پھر اگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سب چیزوں کا خلاصہ بتایا, مسلم شریف کے حدیث سے آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, آپ نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا. تو اگر وہ 7 دنیایں ہیں اس زمین کے علاوہ 6 اور ہیں, تو وہاں بھی رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک سوال اور شیخ اس پہ رہنمائی فرما دیں کہ کیا اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آتا ہے ظاہر ہے, لیکن وہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے تو بہت کلیئر کٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے. لیکن چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئل میں, ہم تو صرف میچ کر سکتے ہیں ان کی ڈسکرپشن. شمائل آئے ہوئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اللہ کو کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ اللہ کو بھی میں نے خواب میں جو ہے وہ دیکھا ہے, میری ملاقات ہوئی, یا اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا ہے, جو پھر آگے لوگوں کو کہتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نظر آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات, جو کچھ خواب میں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کلیئر کٹ حکم دے دیا, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بالکل ٹھیک. اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی. ہماری دنیا میں ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. صحیح. لہٰذا اللہ کو یعنی خواب میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, یہ بالکل ایک فالس آپ کی انٹرپریٹیشن ہوگی. اگر آپ کہیں کہ فلاں شخصیت پرسونیفائی کر کے آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ, یہ بالکل غلط ہے. اللہ کی تجسیم نہ کی جا سکتی ہے.
نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی جسم میں محدود کر کے دیکھا جا سکتا. صحیح صحیح. لہٰذا آپ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے تو اب وہ جو انٹرپریٹیشن ہم کر رہے تھے کہ ایک خواب اس طرح کا اور ایک خواب اس طرح کا، تو رویا صالحہ ہوں گے تو کہیں بھی اللہ کی تجسیم نظر نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کیونکہ بنیاد قرآن ہے، خواب نہیں بنیاد. صحیح صحیح. تو قرآن نے جب یہ بات کہہ دی تو ہم خواب کو قرآن کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کو خواب کے مطابق. لہذا خواب میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر نظر آ بھی جائے تو اس کا مطلب اس نے غلط دیکھا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نبی ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھا نہیں دیکھا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عام شخص جب تجسیم اللہ کی دیکھے، اس کو ایک پرسن کی حیثیت سے دیکھے تو وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. درست نہیں ہو سکتا. البتہ خواب میں اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آواز آئے، آپ کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہو، یہ بالکل پاسبل ہے. لیکن اس کو یوز کر کے آپ اب لوگوں کو تو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا سکتے نا، شریعت تو کلیئر کٹ ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، یہ تو میں نے پہلے بات کر دی کہ خواب کا تعلق کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں. خواب وہ کا تعلق پرسنل میرے آپ اپنے کا. سے، زبردست. وہ میرے اپنے سے تعلق ہے. بالکل. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مجھے خواب میں دیا بھی تو میرے لیے ہے.